اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفر اور شرک کسے کہتے ہیں؟ جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے کسی بات کو بھی نہ ماننا کفر ہے۔ مثلاً کوئی شخص اللہ کو نہ مانے، اللہ کی صفات کا انکار کرے، یا 2-3 اللہ مانے، یا فرشتوں کا انکار کرے، یا اللہ کی کتابوں سے کسی کتاب کا انکار کرے، یا کسی پیغمبر کو نہ مانے، یا تقدیر سے منکر ہو، یا قیامت کے دن کو نہ مانے، یا اللہ کے قطعی احکام میں سے کسی حکم کا انکار کرے، یا رسول اللہ کی دی ہوئی کسی خبر کو جھوٹا سمجھے تو ان تمام صورتوں میں کافر ہو جائے گا۔ اور شرک اسے کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات یا صفات میں کسی دوسرے کو شریک کرے۔ اللہ کی ذات میں شرک کرنے کے کیا معنی ہیں؟ ذات میں شرک کرنے کے معنی یہ ہے کہ 2-3 خدا ماننے لگے، جیسے عیسائی کے 3 خدا ماننے کی وجہ سے مشرک ہوئے، اور جیسے بت پرست کے بہت سے خدا مان کر مشرک ہوتے ہیں۔ صفات میں شرک کرنے کے کیا معنی ہیں؟ خدا کی صفات کی طرح کسی دوسرے کے لیے کوئی صفات ثابت کرنا شرک ہے، کیونکہ کسی مخلوق میں خواہ وہ فرشتہ ہو، یا نبی والے ہو، یا شہید پیر ہو، یا امام خدا تعالیٰ کی صفاتوں کی طرح کوئی صفات نہیں ہو سکتی۔ شرک فی الصفات کی کتنی قسمیں ہیں؟ بہت سی قسمیں ہیں، یہاں پر ہم چند قسموں کا ذکر کیے دے جاتے ہیں۔ پہلا، شرک فی القدرت، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرح صفات قدرت کسی دوسرے کے لیے ثابت کرنا۔ مثلاً یہ سمجھنا کہ فلاں پیغمبر یا ولی یا شہید وغیرہ پانی برسا سکتے ہیں، یا بیٹا بیٹی دے سکتے ہیں، یا مرادیں پوری کر سکتے ہیں، یا روزی دے سکتے ہیں، یا مرنا جلانا ان کے قبضے میں ہے، یا کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے پر قدرت رکھتے ہیں۔ یہ تمام باتیں شرک ہے۔ دوسرا، شرک فی العلم، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرح کسی دوسرے کے لیے صفات علم ثابت کرنا۔ مثلاً یوں سمجھنا کہ اللہ کی راہ فلاں پیغمبر یا ولی وغیرہ غیب کا علم رکھتے تھے، یا اللہ کی طرح ذرے ذرے کا انہیں علم ہے، یا ہمارے تمام حالات سے واقف ہے، یا درز دیکھیں کی چیزوں کی خبر رکھتے ہیں۔ یہ سب شرک فی العلم ہے۔ تیسرا، شرک فی السمیع والبصیر، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات سے سمیع یا بصر میں کسی دوسرے کو شریک کرنا۔ مثلاً یہ اعتقاد رکھنا کہ فلاں پیغمبر یا ولی ہماری تمام باتوں کو درز دیکھ کے سن لیتے ہیں، یا میں اور ہمارے کاموں کو ہر جگہ سے دیکھ لیتے ہیں، سب شرک ہے۔ چوتھا، شرک فی الحکم، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرح کسی اور کو حاکم سمجھنا، اس کو حکم کو اللہ کی طرح ماننا۔ مثلاً پیر صاحب نے حکم دیا کہ یہ وظیفہ نماز عصر سے پہلے پڑھا کرو، تو اس حکم کی تعمیل اس طرح ضروری سمجھے کہ وظیفہ پورے کرنے کی وجہ سے عصر کا وقت مکروہ ہو جانے یا نماز قضا ہو جانے کی پرواہ نہ کرے، یہ بھی شرک ہے۔ پانچواں، شرک فی العبادت، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرح کسی دوسرے کو عبادت کا مستحق سمجھنا۔ مثلاً کسی قبر یا پیر کو سجدہ کرنا، یا کسی کے لیے رکوع کرنا، یا کسی پیر، پیغمبر، ولی، امام کے نام کا روزہ رکھنا، یا کسی کی نذر اور منت ماننا، یا کسی قبر یا مرشد کے گھر کا خانہ کعبہ کی طرح طواف کرنا۔ یہ سب شرک
فی العبادت ہے۔ ان باتوں کے علاوہ اور بھی افعال شرکیہ ہیں یا نہیں؟ ہاں، بہت سے کام ایسے ہیں کہ ان میں شرک کی ملاوٹ ہے۔ ان تمام کاموں سے پرہیز کرنا لازم۔ وہ کام یہ ہے: نجومیوں سے غیب کی خبریں پوچھنا، پنڈت کو ہاتھ دکھلانا، کسی سے فال کھلوانا، چیچک یا کسی اور بیماری کی چھوٹ کرنا اور یہ سمجھنا ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے، تعویذ بنانا، علم اٹھانا، قبروں پر چڑھاوا چڑھانا، نذر و نیاز کرنا، اللہ کے سوا کسی کے ناموں کو قسم کھانا، تصویریں بنانا یا تصویروں کو تعظیم کرنا، کسی پر یا ولی کو حاجت روا مشکل کشا کہہ کر پکارنا، کسی پیر کے نام کی سر پر چوٹی رکھنا یا محرم میں اماموں کے نام کا فقیر بنانا اور قبروں پر میلہ لگانا وغیرہ۔ معصیت کے کیا معنی ہیں؟ معصیت کے معنی نافرمانی کرنا، حکم نہ ماننا۔ جس کام میں اللہ کے احکام کی نافرمانی ہوتی ہو اسے معصیت اور گناہ کہتے ہیں۔ گناہ کرنا بہت بری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا غضب اور ناراضگی اور عذاب گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کفر و شرک ہے۔ کافر اور مشرک ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ کافر اور مشرک کی شفاعت بھی کوئی نہیں کرے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مشرک کو میں کبھی نہیں بخشوں گا۔ ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجیے تاکہ ایسے ہی ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔